عنوان وہ گھر جہاں رات بولتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی کے بیچوں بیچ ایک پرانا حویلی نما گھر تھا جسے لوگ سیاہ کوٹھی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ گھر اتنا پرانا تھا کہ اس کی دیواریں بھی اپنی کہانیوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی محسوس ہوتی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی کسی مدھم سی سرگوشی کی اور کبھی ایک چھوٹی سی لڑکی کی ہنسی کی۔ گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ رات میں اس طرف جانے سے ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ جو بھی اندر گیا وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پھر پاگل پن کی حالت میں پایا گیا۔ لیکن سمیر، ایک نوجوان جو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ہمیشہ سنسنی خیز مواد تلاش کرتا تھا، اس نے ٹھان لی کہ وہ اس راز کو کھول کر رہے گا۔ اس نے اپنا کیمرہ، ٹارچ اور ایک چھوٹا سا ریکارڈر لیا اور ایک رات سیاہ کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی سمیر نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی سی ہوا نے اسے چھو لیا، جیسے کسی نے اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا ہو۔ اندر کا منظر کچھ ایسا تھا، پرانی لکڑی کی الماریاں، ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور دیواروں پر لگا سیاہ سا رنگ جو وقت کے ساتھ اتر چکا تھا۔ سمیر نے اپنا کیمرہ آن کیا اور بولا، بھائی لوگ، آج ہم سیاہ کوٹھی کے راز کھولیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ایک زور کا جھٹکا لگا۔ گھر کے اندر ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے گھر کے ہال میں ایک پرانا آئینہ دیکھا جس میں اس کا عکس تو نظر آ رہا تھا، مگر پیچھے ایک ہلکی سی سیاہ پرچھائی بھی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ سمیر ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک پرانی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی۔ تصویر میں خوبصورت لڑکی تھی، لمبی چوٹی، بڑی آنکھیں، لیکن اس کا چہرہ کچھ دھندلا سا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے مٹا دیا ہو۔ سمیر نے ریکارڈر آن کیا اور تصویر کے پاس رکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ریکارڈر میں ایک دھیمی سی آواز آئی، مجھے ڈھونڈو۔ سمیر کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے لگا شاید یہ ہوا کا کوئی کھیل ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہر کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اسے بیسمنٹ میں رکھا ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر ایک خط تھا، زرد اور بوسیدہ، جس میں لکھا تھا، میرا نام نور ہے، میں اس گھر کی مالکن کی بیٹی تھی، مجھے یہاں قید کیا گیا تھا، میری وجہ سے یہ گھر برباد ہوا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو میں اب بھی یہی ہوں۔ سمیر کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کیمرے کے سامنے وہ خط پڑھا اور کہا، بھائی لوگ، یہ تو واقعی سیریس ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے خط مکمل کیا، گھر کے اندر ایک آواز گونجی، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ سمیر نے بیسمنٹ سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے ٹارچ چلائی مگر وہ بھی اچانک بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بھی نہ دیکھ سکا۔ تبھی ایک چھوٹی بچی کی ہنسی سنائی دی۔ ایک چھوٹا سا گیند اس کے پاس آ کر رک گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سمیر نے اپنا کیمرہ اٹھایا مگر اسکرین پر اس کا چہرہ نہیں بلکہ وہی دھندلی تصویر والی لڑکی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایک پرانی الماری خود بخود کھل گئی اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا۔ سمیر نے ہچکچاتے ہوئے اسے کھولا اور وہاں ایک تنگ سی سرنگ تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ باہر نکلنے کا راستہ ہو، لیکن سرنگ کے اندر اسے ایک اور خط ملا، تم میری طرح یہاں پھنس گئے ہو، میں نور ہوں اور یہ گھر میری قید ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ میری وجہ سے یہیں رہ جاتا ہے۔ سمیر سرنگ میں آگے بڑھا اور ایک چھوٹی سی جگہ پر پہنچا جہاں ایک پرانی تصویر پڑی تھی، لیکن اس پر اس تصویر میں نور کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور وہ لڑکا وہ سمیر سے بالکل مشابہت رکھتا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں نور کھڑی تھی، نہ زندہ نہ مردہ بلکہ ایک روح کی شکل میں۔ اس نے کہا، تم میرے بھائی ہو، ہم دونوں اسی خاندان سے ہیں، اس گھر نے ہمیں قید کیا تھا اور اب تم بھی یہی رہو گے۔ سمیر کے ہاتھ سے کیمرہ گر گیا اور ریکارڈنگ خود بخود بند ہو۔ اگلے دن جب اس کے دوست سیاہ کوٹھی پہنچے، سمیر وہاں موجود نہیں تھا، صرف اس کا کیمرہ ملا جس میں آخری فریم ریکارڈ ہوا تھا۔ سمیر کا چہرہ، اس کی آنکھیں خالی تھیں اور پیچھے نور مسکراتی ہوئی کھڑی